السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حابیل اور قابیل کا مکمل قصہ شیئر کیا جائے گا۔ حضرت بی بی حوا نے 2 بچے جنے، ایک لڑکے کا نام قابیل اور ایک لڑکی لویزا یعنی قابیل کی بہن، اور دوسری زچگی میں ایک لڑکا حابیل اور ایک لڑکی عقیلمہ حابیل کی بہن پیدا ہوئے۔ جب یہ دونوں جوڑے اپنی ماں حوا اور اپنے باپ آدم کی تربیت میں جوان ہو گئے تو دونوں لڑکے قابیل اور حابیل طلب رزق میں کوشش کرنے لگے اور ضروریات زندگی کے لیے دوڑ دھوپ کرنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بڑا لڑکا قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور دمشق کے مضافات میں کینیا میں رہتا تھا، اور حابیل نے بھیڑ بکریاں پال رکھی تھیں، اور کہتے ہیں کہ اس کی رہائش دمشق کے مضافات میں قریہ سترہ میں تھی۔ کچھ عرصہ بعد جبکہ وہ جوان ہو گئے تو انہوں نے اپنا کاروبار جما لیا، تو ان کا ارادہ ہوا کہ وہ شادی کر لیں اور بیوی کے ساتھ آرام و سکون کے ساتھ زندگی گزاریں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے انہیں آرام پہنچائیں۔ ظاہر ہے کہ ماں باپ ان کے اس ارادے سے خوش ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ وہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی عقیلمہ کا نکاح قابیل سے اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لویزا کی شادی حابیل سے کر دیں۔ حدیث پاک میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ قابیل کا نکاح حابیل والی سے اور حابیل کا نکاح قابیل والی سے کر دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تعمیل میں قابیل اور حابیل کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پہنچا دیا، لیکن قابیل نے اس شادی سے انکار کر دیا اور اس شادی پر رضامند نہیں ہوا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ حابیل والی عقیلمہ خوبصورتی اور جمال میں لویزا سے کم تر ہے، اور حسد کرتے ہوئے عقیلمہ سے شادی کرنے پر راضی نہیں ہوا اور والد کی اطاعت سے روگردانی کی اور دنگا فساد پر آمادہ ہو گیا۔ حسد نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس کے برعکس حابیل آرام و سکون اور وقار سے رہا اور اپنے والد محترم کے حکم تعمیل پر آمادہ ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن بی بی حوا علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ اس کے بیٹے قابیل کے دل میں کیا برا خیال چھپا ہوا ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام چاہتے تھے کہ کوئی ایسا حل نکالیں جس سے دونوں بیٹے راضی ہو جائیں، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں، تو جس کی قربانی قبول ہو جائے اس کی بات پر عمل کیا جائے۔ اب ہم قرآن و حدیث کی زبان میں اس قصہ قربانی کو سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت کعب رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حوا کے ہاں قابیل کے ساتھ ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام لویزا تھا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام لڑکیوں میں زیادہ حسین اور خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی عقیلمہ اتنی حسین و جمیل نہیں تھی۔ لیکن جب انہوں نے اپنے والد سے نکاح کی درخواست کی تو حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل سے فرمایا کہ تمہارا نکاح لویزا سے کروں گا، اور قابیل نے فرمایا کہ تمہارا نکاح عقیلمہ سے کروں گا۔ تو قابیل نے کہا کہ میں اس شادی پر راضی نہیں ہوں کہ میری بہن لویزا خوبصورت ہے، میں اس سے شادی کروں گا۔ حضرت
حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بدل کر نکاح کرنے کا امر فرمایا ہے، اگر تم اس پر راضی نہیں ہو تو تم دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو اور اس قربانی سے ہی تمہارا فیصلہ ہوگا۔ اس نے پوچھا ہمارا یہ فیصلہ کس طرح ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کے حق میں فیصلہ جائے گا، اور اس قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی قربانی باہر زمین پر چھوڑ آئیں۔ جس کی قربانی قبول ہوگی اس کو یا تو آگ جلا جائے گی یا ویسے ہی وہ وہاں سے گم ہو جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ حابیل تو بھیڑ بکریوں میں اچھا مال خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کرتا ہے، اور قابیل گلی سڑی گٹیا گندم قربانی کے لیے لاد ڈالتا ہے۔ اب آگ آتی ہے اور حضرت حابیل کی قربانی کو جلا جاتی ہے اور قابیل کی قربانی جو کی تو پڑی رہتی ہے۔ یہ دیکھ کر قابیل حسد میں اندھا ہو کر غضبناک ہو جاتا ہے اور ہل کر اپنے بھائی حابیل سے کہتا ہے اچھا تو تیری قربانی قبول ہو گئی اور میری نامنظور ہوئی، دیکھو میں تمہارا قصہ ہی پاک کر دوں گا، ورنہ میری بہن لوئز سے شادی کرنے سے باز آ جاؤ۔ حضرت حابیل کہتے ہیں کہ میں اس سے نہیں رک سکتا اور اپنے والد محترم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، تو قابیل انہیں ڈانٹتے ہوئے تنبیہ کرتا ہے رک جاؤ ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ تو حضرت حابیل اطمینان سے جواب دیتے ہیں قربانی تو پرہیزگاروں کی ہی قبول ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ان دونوں بھائیوں کا واقعہ اور ان کی گفتگو اور جذبات کا بیان کس طرح سے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ ایک بھائی کے کلام سے غصہ، حسد اور جرم قتل کا ارادہ ظاہر ہوتا ہے، اور دوسرے بھائی کی گفتگو سے خلوص، سچائی اور اس پرہیزگاری کا احساس ہوتا ہے جس کا احساس خدائے خوفی پر ہے۔ اب دونوں بھائی اپنے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے ہیں اور قربانی کا واقعہ انہیں بتاتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاملہ کا فیصلہ فرما دیا ہے، اب میں اللہ تعالیٰ کے فرمودہ کے مطابق تمہارا نکاح کروں گا۔ یہ سن کر قابیل غصے میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا میں اس دنیا میں اس طرح نہیں رہ سکتا کہ میری بہن یہ کہے کہ حابیل تجھ سے بہتر ہے، لہٰذا میں حابیل کو جان سے مار دوں گا۔ حضرت حابیل نے بھائی سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور میرے قتل کے در پہ نہ ہو، لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر بھی حضرت حابیل ایک متقی مومن کی طرح غصہ دلانے والی باتوں کے باوجود نہایت سکون اور شرافت سے رہتے ہیں، اور قرآن پاک میں سورۃ المائدہ 28 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں تو پروردگار عالم سے ڈرتا ہوں۔ پھر حضرت حابیل نے بھائی کو اس جرم سے بچانے کے لیے بہت سمجھایا اور خوف خدا یاد دلایا اور کہا۔ پھر حضرت حابیل نے بھائی کو اس جرم سے بچانے کے لیے بہت سمجھایا اور خوف خدا دلایا اور کہا۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، اور پھر تو اہل دوزخ میں سے ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ حضرت حابیل نے قابیل کو ڈرانے کے لیے اس جرم کی ہولناک تصویر پیش کی تاکہ اسے اس برے ارادے سے باز رکھ سکے اور ایک صلح پسند نیک بھائی کو قتل کرنے پر شرم دلائے، لیکن بات نہ بن سکی اور گفتگو یہیں ختم ہو گئی۔ دونوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ اس تمام وضع و نصیحت و فرمائشوں کے باوجود قابیل کا سرکش و شریر نفس اسی بات پر اڑا رہا، وہ اپنے بھائی کو قتل
کرنے پر تیار ہو گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی، لہٰذا اس نے اسے قتل کر دیا اور گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر وہ واقعی خائب و خاسر ہو گیا۔ سب سے پہلے خود ہلاکت و بربادی میں پڑ کر خسارہ اٹھایا اور پھر اپنے بھائی کو ہلاک و برباد کر کے ایک مددگار اور ساتھی کو کھو کر خسارہ میں پڑا، اور پھر اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچا کر ان کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کا غضب حاصل کر کے اپنی آخرت برباد کر لی، اور پھر قاتل کی دنیاوی زندگی کبھی پرسکون اور خوشگوار نہیں ہو سکتی، اور سب سے بڑا خسارہ آخرت کی کا اول و آخر تمام جرائم قتل کا گناہ اپنے سر پر لے لیا۔ حضرت حابیل ایک طاقتور نوجوان تھے۔ حضرت حابیل بھی کوئی ایسے گئے گزرے نوجوان نہیں تھے، بلکہ جیسا کہ احادیث و روایات میں آتا ہے کہ آپ عالم فاضل اور صحت مند اور قوی نوجوان تھے اور صاحب عقل و ہوش مند تھے۔ مفسرین جریر طبری رحمت اللہ اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ حضرت حابیل ایک مرد بہادر تھے، لیکن محض شر و فساد سے بچنے اور خوف خداوندی کے بنا پر اپنے بھائی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اب بھائی مردہ حالت میں اس کے سامنے پڑا ہے اور وہ حیران و پریشان خاموش بیٹھا ہے، اور اپنے جرم کے احساس سے اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور بے جان لاشیں دیکھ کر گھبرا رہا ہے، کیونکہ قتل ایسا جرم ہے جسے برداشت کرنا مجرم کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھناؤنے فعل کو بوجھ شدید ترین فرمایا ہے۔ امام احمد بن حنبل حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کہیں کوئی بے قصور مارا جاتا ہے تو ان سب قاتلوں کا بوجھ قاتل کے علاوہ سب سے پہلے قاتل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے سر پر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے رسم بد کی ابتدا کی تھی۔ اب حکمت الہی کو یہی منظور تھا کہ بھائی کے خون میں قابیل نے ہاتھ رنگے ہیں، اس کی وجہ سے پریشان اور خوف زدہ ہو جائے۔ اب وہ اپنے بھائی کی لاش سامنے رکھ کر خوف زدہ ہو کر اسے دیکھ رہا ہے اور اسے کچھ نہیں سوچتا کہ کیا کرے اور اپنے والدین کے سامنے کیا جواب دے۔ اب دوبارہ اس نے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا اور سوچا کہ اسے کہاں لے کر جائے، کہاں چھپائے، کیونکہ اس کا یہ بھائی دنیا میں مرنے والا پہلا انسان تھا اور ظاہر ہے کہ ابھی تک مردے کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہی نہیں ہوا تھا۔ علامہ شوکافی فرماتے ہیں کہ اب اسے یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اسے کہاں اور کیسے چھپائے۔ اسی حیرت و پریشانی میں قابیل کھڑا تھا